بزم شاعری میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج بزم شاعری میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے میاں چنو سے تشریف لائے ہوئے سہیل انجم شہزاد صاحب۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی ادبی جریدے کے حوالے سے بھی، اور انہوں نے یہ بات کہی، ظاہر ہے جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مضافات ایک نرسری ہیں اور بڑے مراکز، بہرحال بڑے مراکز ہیں، تو یہ تو طے ہو ہی گیا کہ کوئی بھی بڑی شاعری یا کسی شاعر کا ایک بڑا نام وہ بڑے مراکز میں آ کر ہی بنتا ہے۔ اب ہم سنیں گے ان کا کلام۔ سہیل انجم شہزاد صاحب، آپ کیا سنائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ تازہ کلام، جی، کتاب سے ہٹ کر، غیر مطبوعہ کلام ہے آپ کا۔ جی۔ دریا نہیں لیا گیا، صحرا لیا گیا، دریا نہیں لیا گیا، صحرا لیا گیا، کربل کے واقعات کو پیاسا لیا گیا، واہ۔ آنے دیا نہ حرف محبت کے نام پر، ایک دوسرے کے درد کو اپنا لیا گیا، واہ واہ۔ دیوانگی کی راہ پہ چلنا ہے دیر تک، سامان اس لیے بھی زیادہ لیا گیا، واہ۔ جانے کہاں سے آ گئے ہنستے ہوئے چراغ، جانے کہاں سے آ گئے ہنستے ہوئے چراغ، جب تیرگی میں نام تمہارا لیا گیا، واہ واہ واہ۔ جانے کہاں سے آ گئے ہنستے ہوئے کیا چراغ، کہنے ہیں؟ جب تیرگی میں نام تمہارا لیا گیا، بارش عنایتوں کی مصور پہ ہو گئی، واہ۔ بارش عنایتوں کی مصور پہ ہو گئی، تصویر میں غریب کا چہرہ لیا گیا، واہ واہ۔ بارش عنایتوں کی مصور پہ ہو گئی، تصویر میں غریب کا چہرہ لیا گیا، بھرنا ہے پیٹ وقت کے شاہوں کا خون سے، بھرنا ہے پیٹ وقت کے شاہوں کا خون سے، اس کھیل میں تو ہم کو رعایا لیا گیا، واہ۔ شہزاد جب بھی خواب کے بازار ہم گئے، تیرے لیے ہی چاند کا تحفہ لیا گیا، کیا کہنا ہے؟ واہ واہ۔ ان کے لیے شراب ہے انسان کا لہو، انجم بطور جن کو مسیحا لیا گیا، واہ۔ ان کے لیے شراب ہے انسان کا لہو، انجم بطور جن کو مسیحا لیا گیا، واہ۔ دریا نہیں لیا گیا، صحرا لیا گیا، کربل کے واقعات کو پیاسا لیا گیا۔ کیا کہنے ہیں؟ ناظرین کرام، آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ بزم شاعری میں اب آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ طریقہ آپ جانتے ہیں کہ اسکرین پہ جو نمبر آپ کو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کو دکھایا جا رہا ہے، وہ نمبر ڈائل کیجئے اور بزم شاعری میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے۔ آج ہمارے مہمان ہیں میاں چنو سے تشریف لائے ہوئے سہیل انجم شہزاد صاحب، جو ہمیں اپنا کلام سنا رہے ہیں۔ جی سہیل صاحب۔ حال دل غریب سناتا میں کس طرح، واہ۔ حال دل غریب سناتا میں کس طرح، پتھر کی تھی وہ آنکھ رلاتا میں کس طرح، واہ۔ گل کر دیے چراغ اداسی تھی اس قدر، محفل تیرے بغیر سجاتا میں کس طرح، واہ۔ مجھ سے بچھڑ گیا کوئی منزل کے سامنے، مجھ سے بچھڑ گیا کوئی منزل کے سامنے، تقدیر کے لکھے کو مٹاتا میں کس طرح، واہ واہ۔ میرے تصورات میں سوکھے گلاب تھے، میرے تصورات میں سوکھے گلاب تھے، آنکھوں کے آئینوں کو ہنساتا میں کس طرح، کیا کہنے؟ صحرائے وقت نے مجھے خود سا بنا لیا، واہ۔ صحرائے وقت نے مجھے خود سا بنا لیا، دل کی زمین پہ درد اگاتا میں کس طرح، واہ واہ۔ دنیا کے ساتھ مل گئے احباب سب میرے، دنیا کو راستے سے ہٹاتا میں کس طرح، کیا کہنے ہیں؟ دنیا کے ساتھ مل گئے احباب سب میرے، دنیا کو راستے سے ہٹاتا میں کس طرح، جب دیکھ کر رکا نہیں میری شکستگی، جب دیکھ کر رکا نہیں میری شکستگی، آواز دے کے اس کو بلاتا میں کس طرح، واہ واہ۔ سوداگروں نے باغ پہ پہرے بٹھا دیے، سوداگروں نے باغ پہ پہرے بٹھا دیے، رستے میں تیرے پھول بچھاتا میں کس طرح، کیا کہنے؟ میں ہوں گناہ گار ولی تو نہیں سہیل، میں ہوں گناہ گار ولی تو نہیں سہیل، تصویر پانیوں پہ بناتا میں کس طرح، واہ۔ حال دل غریب سناتا میں کس طرح، پتھر کی تھی وہ آنکھ رلاتا میں کس طرح۔ کیا کہنے ہیں؟ بہت خوب۔ ایک غزل اور جی جی بالکل پیش ارشاد۔ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ دیکھنا ہے اسے دوبارہ بھی، دیکھنا ہے اسے دوبارہ بھی، درد دل ہے جو دل کا چارہ بھی، واہ۔ روشنی رکھ دیا ہے نام تیرا، روشنی چاند ہے ستارہ بھی، واہ واہ۔ روشنی رکھ دیا ہے نام تیرا، روشنی چاند ہے ستارہ بھی،
پسے چلمن تھا اضطراب وہاں، پسے چلمن تھا اضطراب وہاں، دل مچلتا رہا ہمارا بھی۔ کیا کہنا ہے؟ بے سبب تیرتے بھلا کب تک، لے گیا ساتھ وہ کنارہ بھی۔ واہ واہ، بے سبب تیرتے بھلا کب تک، لے گیا ساتھ واہ وہ کنارہ بھی۔ اس نظر نے اگر کیا گھائل، اس نظر نے اگر کیا پاگل، اس نظر نے ہمیں سنوارا بھی۔ حسن یوسف ہے لاجواب مگر، کوئی ثانی نہیں تمہارا بھی۔ آئینے کیوں نہ مر مٹیں اس پر، آئینے کیوں نہ مر مٹیں اس پر، خوش طبیعت ہے اور پیارا بھی۔ واہ میری بابت نہ پوچھ اے انجم، طفل مکتب ہوں اور ادارہ بھی۔ واہ واہ، دیکھنا ہے اسے دوبارہ بھی، درد دل ہے جو دل کا چارہ بھی۔ کیا کہنا ہے، بہت خوب۔ آپ کا ایک شعر یاد آ گیا کہ گھر گھر کی الگ مسجد، گھر گھر کا خدا اپنا۔ ابھی جو آپ کی غزلیں سنی اور آپ کی کتاب میں بھی جیسے کہ مضامین شامل ہیں، تو ہمارے ہاں یہ جتنے نوجوان شعراء آ رہے ہیں یہ سب محبت کے شاعر ہیں، تصوف کے شاعر کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ آپ سے یہ سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کا ایک سلسلہ ہے اور آپ نے باقاعدہ بیعت بھی کی ہوئی ہے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان شعراء محبت کے شاعر تو بن رہے ہیں، تصوف کے شاعر کیوں نہیں بن رہے؟ جبکہ ہمارے ہاں تصوف کی بڑی مضبوط روایت رہی ہے، میر تقی میر ہیں، میر درد ہیں، اس کے آگے بھی سلسلہ چل رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ لیکن انہوں نے بھی تو عجیب و غریب شاعری کی ہے نا، کچھ نہ کچھ نہیں بالکل کیے، لیکن اب تو تصوف ہے ہی نہیں نا، سب صرف محبت کے شاعر ہیں۔ لیکن وہ نوجوان انتہائی نوجوان ہوں گے، ابتدائی شاعر ہوں گے، لیکن جیسے جیسے وہ میچور ہوتے چلے جاتے ہیں، شروع میں تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے میری شاعری میں بھی ہر غزل میں ایک دو شعر ایسے مل جائیں گے آپ کو، اور ملے بھی ہوں گے۔ 12:02، یہی ٹائم فور بلوٹو پلس، ڈبل فائدہ، آرام دہ شیو اور چلے زیادہ۔ یہ کلی طور پہ اگر دیکھا جائے تو مزاج جو میرا ہے وہ اسی طرح کا ہے، جیسے آپ ابھی نوجوانوں میں شامل کر لیا مجھے اسی گروپ میں، تو یہ بھی حقیقت ہے ایک، لیکن میں تصوف سے، حقیقت سے جڑا ہوا شاعر ہوں، اس کے بغیر نامکمل۔ میں اصل میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ شاعری جو ہے شاید انہیں سلسلوں کی وجہ سے ہے، ورنہ میں تو ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا، ایک مصرع بھی نہیں کہہ سکتا۔ اب کوئی ایسی غزل ہمیں سنائیں گے جس میں تصوف کا رنگ آپ سمجھتے ہیں زیادہ نمایاں ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں شاید آپ کو محسوس ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہے، اور میں نے کوشش بھی کی ہے۔ نہیں کچھ شعر تو ہم نے بھی آپ کے پڑھے ہیں، اور ہاں، اس میں اچھے لازمی اشعار میں ہیں۔ کوشش کرتا ہوں، جی کوشش کیا کرتا ہوں، ہو جاتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے۔ ناظرین ہمارے ساتھ ہیں سہیل انجم شہزاد صاحب میاں چنو سے، انتظار کسی بات کا مت کیجیے، نمبر آ رہا ہے، کال ملائیے اور بات کیجیے۔ جی سہیل صاحب۔ ہر اشک گرم و سرد میں چہرہ ہے یار کا، ہر اشک گرم و سرد میں چہرہ ہے یار کا، مجھ کو گمان خود پہ بھی ہوتا ہے یار کا۔ واہ، لوگوں ہنسو نہ دیکھ کے حالت فقیر کی، لوگوں ہنسو نہ دیکھ کے حالت فقیر کی، لوگوں خیال ہر گھڑی رہتا ہے یار کا۔ کیا کہنا ہے؟ میرے لیے ہے کہکشاں اس کے قدم کی دھول، میرے لیے ہے کہکشاں اس کے قدم کی دھول، جس نے بھی آ کے حال سنایا ہے یار کا۔ واہ، پلکوں کے بل میں جاؤں تقاضے وفا کے ہیں، پلکوں کے بل میں جاؤں تقاضے وفا کے ہیں، اے قلب رازدار بلاوا ہے یار کا۔ واہ واہ، پلکوں کے بل میں جاؤں تقاضے وفا کے ہیں، اے قلب رازدار بلاوا ہے یار کا۔ دراصل یہ مجاز حقیقت کا عکس ہے، دراصل یہ مجاز حقیقت کا عکس ہے، دراصل میری شاعری صحرا ہے یار کا۔ واہ، سورج کو اپنی ہار کا پورا یقین ہے، انجم میرے وجود پہ سایہ ہے یار کا۔ کیا کہنا ہے؟ شہزاد بے سبب نہیں آوارگی میری، ہر راستے کو راستہ سمجھا ہے یار کا۔ واہ، اسی بہت طریقے سے ایک چھوٹی بہر میں اجازت ہو تو، جی جی ارشاد، آج آپ کی محفل ہے۔ چھوٹی بہر میں ہے، جی۔ چھوٹی بہر میں کافی میرا کام نظر آیا ہوگا آپ جی کو۔ جی بالکل۔ ندیم دے دوائے درد،
ندیم دے دوائے درد کہ چل پڑی ہوائے درد. واہ. پہن لباس سرخوشی اتار کر قبائے درد. اداس ہوں اداس میں کہ ہجر ہے بنائے درد. یہ دور ہے جفاؤں کا وفائیں ہیں برائے درد. واہ. ہنسائے بھی رلائے بھی عجیب ہے ادائے درد. نفس نفس ملول ہے جہان ہے سرائے درد. واہ. کچھ اور اشعار ہیں اس میں جی جو پیش کر ارشاد. رہا ہوں میں کامران ہو گیا گزر کے آبنائے درد. واہ واہ. غزل کبھی نہ لکھ سکوں نہ لوں اگر سلائے درد. دعا دعا سی کیوں لگی مجھے یہ بد دعائے درد. واہ. وہ آنکھ سے ملے تو جان چھوڑ جائے درد. جہاں جہاں ہے آبرو وہاں وہاں نچائے درد. خوشی سے دل بھی رو پڑے اگر کبھی ہنسائے درد. واہ واہ. سہیل علم ہے مجھے کہ درد ہے دوائے درد. کیا کہنا ہے. یہ چھوٹی بہن میں واہ غزل. بہت خوب. اچھا آپ کی کتاب میں دونوں طرح کے تجربے ملتے ہیں. چھوٹی بہر میں بھی غزلیں موجود ہیں اور بڑی بہروں میں بھی آپ نے کہی ہیں. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بڑی بہر میں الفاظ کھپانے پڑتے ہیں اور چھوٹی بہر میں الفاظ سجانے پڑتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب ایک تاثر ہمارے ہاں یہ بھی ہو رہا ہے کہ نوجوان چھوٹی بہروں میں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں اوزان کی اتنی پریشانی نہیں ہوتی اور چھوٹی بہر کو سنبھالنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو زیادہ سہولت چھوٹی بہر میں کہنے میں ہے یا بڑی بہر میں غزل کہنے میں آپ زیادہ سہولت محسوس کرتے ہیں؟ میرے خیال میں جب بھی کوئی اسٹائل بن جاتا ہے نا کسی شاعر کا وہ فطری سا ہوتا ہے. کوئی بڑی بہر میں لکھ رہا ہے زیادہ لیکن چھوٹی بہر میں لکھنے والے کم ہیں. بالکل. یہ میرا مشاہدہ ہے کہ چھوٹی بہر میں لکھنے والے کم ہیں. لیکن آپ نے جو سوال کیا وہ اس کے برعکس ہے. تو چھوٹی بہر میں لکھنا مشکل ہے لیکن چونکہ اگر آپ نے مشاعرہ پڑھنا ہے تو آپ کو بڑی بہر کا سہارا لینا پڑے گا. اچھا. چھوٹی بہر میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ ایک مصرع تو وہ لوگ دھیان دے رہے ہوتے ہیں یا کسی کا نہیں بھی ہوتا تو وہ غزل ختم ہونے والی ہوتی ہے. مصرع بار بار اگر آپ بڑی بہر کا ریپیٹ کر رہے ہیں تو اس کی توجہ سامعین کی نا آپ کو مل جاتی ہے. اس میں یعنی یہ ہے آپ کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس نکل میں وہ جو ایک جاتا ہے. ردیف آ رہی ہوتی ہے تو اس سے جڑ جاتا جڑ ہے جاتا سامع اور وہ پھر اور اگلے کورس مصرعے میں تک وہ پہنچ دہرا بھی جاتا ہے. سکتا ہے. بالکل صحیح. اور اس میں یہ ہے کہ یہ مشاعرے کی غزل نہیں ہوتی چھوٹی بہر کی. اس کو بندہ اگر اس کا مزہ لینا ہے تو چھپی ہوئی ہو کتاب کی شکل میں ہو یا کہیں بھی ادبی جریدے میں ہو تو اس تک پہنچ سکتا ہے جو اس کے شعر میں گہرائی لیکن آپ یہ ہوتی ہے. دیکھیے ہمارے ہاں جون ایلیا صاحب ہیں چھوٹی بہر میں ہمیشہ مشاعرے میں غزل پڑھتے تھے. انور شعور صاحب ہیں. رسا چغتائی صاحب ہیں. ان سب کی غزلیں تو بڑی چھوٹی بہروں میں خصوصاً رسا صاحب کی اور مشاعرہ لوٹ لیتے ہیں وہ لوگ تو ان غزلوں پر. لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ لوگ صرف انہیں سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا داد نہ دیں انہیں. نہیں مطلب یہ کہ وہ اتنے بڑے شعراء ہیں بہت اور بڑے شعر ہیں, چھوٹی بہت بہروں بڑے. میں انہوں نے غزلیں کام ہمیشہ ان کا مشاعروں میں کافی پڑھی ہے. ہیں. ہاں انہوں نے چھوٹی بہر میں کہا بھی ہے اور لوگ انہیں داد بھی دینا پسند کرتے ہیں. بہت خوب. اور ہم اس وقت پسند کریں گے کالر کو اپنے پروگرام میں شامل کرنا. صوبیہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صوبیہ کیا کہیں گی آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو سہیل صاحب ہیں ان کی شاعری بہت زبردست ہے, بہت اچھی لگی اور میں ان سے ایک فرمائش کرنا چاہوں گی جی جی کہ ان کی جو ایک غزل ہے دل کیوں رونے لگتا ہے مجھے وہ سننی ہے. ٹھیک ہے جی آپ کی فرمائش ضرور پوری کر دیں گے. بہت آپ شکریہ. میری ان سے بات کروا سکتی ہیں؟ جی بالکل کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے اور آپ کا نام بہت ترقی کرے. ہم سب کی بہت دعائیں بہت آپ کے شکریہ ساتھ ہیں. آپ کی دعاؤں کا. آپ کی دعاؤں کے آمین. ساتھ ہی انشاءاللہ سفر جاری رہے گا. بہت شکریہ صوبیہ. آپ بزم شاعری میں ہمارے ساتھ شریک ہوئیں اور آپ کو سہیل انجم صاحب کی شاعری پسند آ رہی ہے اس کے لیے بھی ان کی طرف سے بھی بہت شکریہ. جی اب کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ میرے خیال میں اگر فرمائش کی طرف چلا جائے تو جی کیا جی خیال؟ بالکل بالکل. جی جناب شاعری میں فرمائش ہوئی تھی دل کیوں رونے لگتا ہے اور سہیل انجم شہزاد صاحب اب وہی غزل ہمیں سنانے والے ہیں. فرمائش فوری طور پر پوری کر رہے ہیں تو بس اب تیار ہو جائیے کہ اب ہم غزل سن رہے ہیں کہ دل کیوں رونے لگتا ہے. کافی وجوہات ہیں اس کی.
اچھا جو اس میں میں نے بیان کرنے کی کوشش کی جی ہے. ارشاد. یاد کسی کی آتی ہے تو دل کیوں رونے لگتا ہے, کوئل باغ میں گاتی ہے تو دل کیوں رونے لگتا ہے. واہ. حال ہمارا پوچھنے والے ہم جیسے بدبختوں کو, حال ہمارا پوچھنے والے ہم جیسے بدبختوں کو کوئی خوشی مل جاتی ہے تو دل کیوں رونے لگتا ہے. واہ واہ. بھول چکا جو وعدے قسمیں اب بھی اس کی خوشبو جب سانسوں سے ٹکراتی ہے تو دل کیوں رونے لگتا ہے. واہ. رسوائی کے, خاموشی کے, تنہائی کے جنگل میں دھڑکن شور مچاتی ہے تو دل کیوں رونے لگتا ہے. گھر کی شکستہ دیواروں سے, دروازے سے, کھڑکی سے, واہ. گھر کی شکستہ دیواروں سے, دروازے سے, کھڑکی سے چاندنی ملنے آتی ہے تو دل کیوں رونے لگتا ہے. کیا کہنا ہے. خود سے کر کے خود کی باتیں دوری کے اس موسم میں بے چینی بڑھ جاتی ہے تو دل کیوں رونے لگتا ہے. پیار محبت چھوڑو انجم کتنے ہوئے برباد یہاں, پیار محبت چھوڑو انجم کتنے ہوئے برباد یہاں, دنیا جب سمجھاتی ہے تو دل کیوں رونے لگتا ہے. واہ واہ. یہ بہت ان خوب. کی فرمائش چند اشعار پیش کیے ہیں. جی. اور اور کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں. بہت کچھ ہے سنانے کے لیے جو میں سنانا چاہتا ہوں. جی جی بالکل. آج بزم شاعری آپ کے لیے سجائی ہے. ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان ہیں سہیل انجم شہزاد صاحب جو میاں چنوں سے تشریف لائے ہیں, اور یقیناً ہم اور آپ جاننا چاہیں گے کہ وہاں کیسی شاعری ہو رہی ہے, کلام سنیں گے. لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد رہیے گا ہمارے ساتھ, ہم دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں بزم شاعری میں.